چائنا اسکیم میں کباڑ کے گودام میں ہولناک آگ نے ایک ہی گھر کے 3 چراغ گل کر دیے۔ دردناک واقعے میں 3 معصوم بہن بھائی 6 سالہ علیزہ، 4 سالہ علی احمد اور 2 سالہ فضا جھلس کر جاں بحق۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق 2 بچے موقع پر ہی دم توڑ گئے تھے، جبکہ تیسری بچی نے ہسپتال پہنچ کر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ دیا۔ تینوں بچے اسی گودام میں رہائش پذیر تھے۔ فائر بریگیڈ کی ٹیموں نے 2 گھنٹے کی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پایا۔ شہری رضوان نے لاہور نیوز کو بتایا کہ اس نے بچوں کو آگ سے بچانے کے لیے پوری کوشش کی، مگر تپش اور دھواں بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے کامیاب نہ ہو سکا۔ وزیراعلیٰ مریم نواز کا چائنا اسکیم میں آتے زدگی سے 3 بچوں کی موت پر گہرے دکھ کا اظہار۔ مریم نواز کی سوگوار خاندان سے تعزیت اور دلی ہمدردی۔ افسوسناک واقعے پر انتظامیہ سے رپورٹ بھی طلب کر لی۔ بولی معصوم بچوں کا اس دنیا سے جانا ناقابل تلافی نقصان ہے۔ انتظامیہ واقعے کی وجوہات کا تعین کر کے فوری رپورٹ طلب کرے۔ گلشن راوی کے قریب شبلی ٹاؤن میں بسوں کی ورک شاپ میں خوفناک آتش زدگی۔ مرمت کے لیے کھڑی 9 بسیں جل کر راکھ ہو گئیں۔ آگ اس قدر شدید تھی کہ اس نے قریبی گھروں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا، جس سے قیمتی گھریلو اشیاء جل گئی۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ ورک شاپ میں ویلڈنگ کے دوران ایک بس کے فوم میں آگ لگی، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے پوری ورک شاپ کو لپیٹ میں لے لیا۔ ریسکیو اور فائر بریگیڈ کی ٹیموں نے 2 گھنٹے کی مسلسل جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پایا۔ دوسری جانب بیگم کوٹ کے علاقے میں جوتوں کی فیکٹری کے گودام میں آگ لگنے سے لاکھوں روپے کا سامان جل گیا۔ خوش قسمتی سے دونوں واقعات میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ لاہور سمیت دیگر شہروں میں گرمی کی شدت برقرار، زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ دنوں میں بھی درجہ حرارت میں اضافے کا سلسلہ جاری رہ سکتا ہے، جس کے باعث شہری کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ چیف میٹرولوجسٹ ظہیر احمد نے خبردار کیا کہ مئی کے مہینے میں درجہ حرارت میں مزید اضافہ ہوگا۔ بولے جون تک گرمی کی یہی لہر جاری رہے گی۔ 15 جون کے بعد مانسون ہوائیں چلنے سے موسم بہتر ہو جائے گا۔ آنے والے دنوں میں گرمی مزید بڑھنے کا امکان ہے۔ پی ڈی ایم اے نے صوبے بھر میں الرٹ جاری کر دیا۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے عمر جاوید کا کہنا ہے کہ رواں سال مئی اور جون کے مہینے غیر معمولی طور پر گرم ثابت ہوں گے۔ جنوبی پنجاب میں درجہ حرارت 52 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا خدشہ ہے۔ 29 اپریل سے 3 مئی تک جنوبی علاقوں میں ہلکی ہیٹ ویو متوقع ہے۔ بالائی علاقوں میں مغربی ہواؤں کے باعث پارہ معمولی گر سکتا ہے۔ شہری شدید دھوپ میں نکلنے سے گریز کرے۔ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام متعلقہ اداروں کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ گرمی کی لہر کے ساتھ ہی بجلی کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ لاہور سمیت صوبے کے مختلف اضلاع میں بجلی کی غیر اعلانیہ اور جبری لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری۔ سخت گرمی میں شہریوں کی زندگی اجیرن۔ شہروں میں رات کے اوقات میں 2 سے 3 گھنٹے، جبکہ دیہی علاقوں میں 4 سے 5 گھنٹے تک بجلی کی بند کی جا رہی ہے۔ لیسکو حکام کے مطابق گرمی کی شدت سے سسٹم پر بوجھ بڑھ گیا ہے، جس کے باعث تکنیکی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ حکومت کا شادی کی عمر سے متعلق قوانین مزید سخت کرنے کا فیصلہ۔ پنجاب میں لڑکی کی شادی کی عمر کم سے کم 18 سال مقرر۔ چائلڈ میرج ریسٹرینٹ بل پنجاب اسمبلی سے بھاری اکثریت سے منظور۔ قانون کے تحت کم عمری کی شادی پر سخت سزائیں دی جائیں گی۔ کم عمری کی شادی میں معاونت کرنے والے والدین یا سرپرستوں کو 2 سے 3 سال قید اور 5 لاکھ روپے تک جرمانے کی سزا دی جائے گی۔ بل بچیوں کے محفوظ مستقبل کی ضمانت ہے۔ کم عمری کی شادی کے خاتمے کے لیے قانون سازی، معاشرے میں مثبت تبدیلی کی امید ہے۔ چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارہ احمد کا اہم قانون سازی پر وزیر اعلیٰ مریم نواز کو زبردست خراج تحسین۔
اسلام خواتین کی تعلیم و تربیت پر زور دیتا ہے۔ بچیوں کو 20 سے 25 سال کی عمر تک اپنی پڑھائی مکمل کرنے کا پورا حق ملنا چاہیے۔ کم عمری میں شادی سے بچوں کی پیدائش کے وقت اموات کی شرح میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر شناختی کارڈ ملکی قانون کے مطابق ایک کانٹریکٹ ہے تو پھر زندگی، صحت اور سلامتی بھی قانون میں ایک کانٹریکٹ کے طور پر شامل ہونی چاہیے تاکہ بچوں کے حقوق کا تحفظ ہو سکے۔ صوبائی وزیر اطلاعات اعظم بخاری کا پنجاب اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال۔ اسپیکر ملک احمد خان کی زیر صدارت پنجاب اسمبلی کا اجلاس۔ اجرا میں 3 بچوں کے قتل پر اپوزیشن کے توجہ دلاؤ نوٹس پر بحث۔ وزیر پارلیمانی امور مصطفیٰ شجاع الرحمان نے ایوان کو بتایا کہ 3 بچوں کی قاتلہ ماں ردا رمضان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ملزمہ 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر ہے۔ معاشرے کی بہتری کے لیے حکومت شہریوں کی تربیت ہی کر سکتی ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے بچوں کے قتل کے واقعات پر رپورٹ طلب کر لی۔ بچوں کے گلے کاٹنے کے کتنے واقعات ہوئے؟ ایوان کو رپورٹ بھیجے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی ہدایت۔ پنجاب کے مختلف اضلاع میں معدنی ذخائر دریافت۔ حکومت نے پنجاب اسمبلی میں رپورٹ پیش کر دی۔ جہلم، خوشاب، میاں والی اور چکوال کے علاقوں سے نمک، کوئلہ، چونے کا پتھر، جپسم اور لوہا نکالا جا رہا ہے۔ پنجاب حکومت کو سالانہ 14 ارب روپے کی آمدن ہوئی۔ گزشتہ 2 مالی سالوں کے دوران یہ رقم 28 ارب روپے سے تجاوز کر چکی۔ خسارے میں جانے والا ادارہ پنجاب منرل ڈیولپمنٹ کارپوریشن اب پہلی بار کروڑ روپے منافع کما رہا ہے۔ پنجاب اسمبلی اجلاس کے دوران دلچسپ صورتحال۔ اپوزیشن رکن اقبال خٹک دونوں بازوؤں پر پٹیاں باندھ کر اسمبلی اجلاس میں پہنچ گئے۔ صوبائی وزیر شیر علی گورشانی کو ڈسپنسری کے معاملے پر استعفے کا چیلنج۔ اسپیکر ملک محمد احمد خان نے پوچھا تو اقبال خٹک بولے، دل کر رہا ہے سر پر بھی پٹی باندھ دوں۔ علاقے میں بلا وجہ ناقہ اور وزراء کے مبینہ غلط جوابات پر کڑی تنقید کی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ کالا باغ میں مائنز مزدوروں کے لیے کوئی ڈسپنسری موجود نہیں۔ صوبائی وزیر شیر علی گورشانی نے اصرار کیا کہ وہاں ڈسپنسری موجود ہے۔ اقبال خٹک نے چیلنج دیتے ہوئے کہا کہ اگر وہاں ڈسپنسری موجود ہوئی تو وہ استعفیٰ دے دیں گے۔ آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی کو 1 سال مکمل ہونے پر خراج تحسین کی قرارداد جمع۔ چیف ویب نون لیگ رانا محمد ارشد نے قرارداد پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع کروائی۔ پاک فوج اور حکومت نے بہترین حکمت عملی اور قربانیوں کا مظاہرہ کیا۔ پنجاب اسمبلی کا ایوان آپریشن بنیان مرصوص کے کامیاب تسلسل کو سراہتا ہے۔ ملک کی دفاع اور سلامتی کے لیے پاک فوج کی قربانیاں بے مثال ہیں۔ قرارداد کا متن۔ پی ٹی آئی دور میں پنک سال کی زمینوں کی بندربان۔ صوبائی وزیر معدنیات شیر علی گورشانی کی سنگین الزامات عائد کر دیے۔ بولے، سابقہ دور میں روس میں ترامیم کر کے 1 لاکھ ایکڑ زمین من پسند افراد کو نوازی گئی۔ وزراء اور ان کے رشتہ داروں کو 56 ایکڑ زمین فراہم کی گئی۔ پہلے پنک سال سے صرف 1 ارب روپے ریونیو آتا تھا، اب تک 4 ارب 19 کروڑ روپے حاصل کر لیے ہیں۔ حکومت کا ہدف ہے کہ اب پاکستان کا گلابی نمک دنیا بھر میں ہمالیہ سالٹ کے بجائے میڈ ان پاکستان کے برانڈ نام سے فروخت ہو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اہم اجلاس۔ عوامی فلاح کے منصوبوں کی رفتار کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ حکومت پنجاب کی جانب سے مختصر مدت میں راشن کارڈ، ہمت کارڈ اور مائنورٹی کارڈ کے ذریعے 16 لاکھ سے زائد افراد مستفید ہو چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے ہمت کارڈ کے ذریعے رواں مالی سال میں 2 لاکھ افراد کو مالی امداد فراہم کرنے کا ہدف مقرر کیا، جس سے اب تک 1 لاکھ سے زائد خصوصی افراد فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ مریم کو بتائیں، پروگرام کے تحت راشن کارڈ اسکیم میں مزید 50,000 افراد کو شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے دھی رانی پروگرام کے تحت 9,000 شادیوں کا ہدف جلد مکمل کرنے کی بھی سخت ہدایت جاری کر دی۔ ہر سیاسی جماعت کو جلسے کا
जमहूरी हक हासिल है, लेकिन किसी को तशद्दुद की इजाज़त नहीं दी जा सकती। एहतजाज सड़कों के बजाय खुले मैदानों में होना चाहिए ताकि आवामी ज़िंदगी मुतासिर ना हो, और तमाम फैसले इंतहाई एहतियात और मुल्की मफाद को मद्देनज़र रखकर करने चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। पंजाब में तालीमी इस्लाहात के लिए फंड्स की तैयारी। आइंदा माली साल के तालीमी तरक्याती बजट में 25 अरब रुपए इजाफे की तजवीज़। मजमूई तालीमी बजट 146 अरब से बढ़ाकर 171 अरब रुपए करने का प्लान। गुज़िश्ता साल की निस्बत 17% से ज़ायद इजाफा है। तजवीज़ के तहत स्कूल एजुकेशन के लिए 115 अरब और हायर एजुकेशन के लिए 45 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। स्पेशल एजुकेशन और लिटरेसी के लिए भी फंड्स में खातिर ख्वाह इजाफा किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर, नए मनसूबों और जारी स्कीमों की तकमील पर तवज्जो दी जाएगी। बच्चों के ट्रांसपोर्ट, टैबलेट्स और सी लाइब्रेरी के मनसूबे शामिल हैं।